बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ईद मुबारक। क्योंकि दुनिया में कई जगहों पर ईद मनाई जा रही है, फिर चांद नजर आ गया है, हम ईद मनाने जा रहे हैं, तो आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह आपकी ईद बरकत करे, आपकी जिंदगियों में बरकतें नाजिल करे, आमीन। हुकूमत ने फैसला सुना दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अनचेंज्ड। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने भी बड़ी सादगी इख्तियार की है किफायत शियारी के लिए, आप सब भी किफायत शियारी इख्तियार करें, सादगी इख्तियार करें, पैसे बचाएं, पेट्रोल बचाएं, मुल्क के लिए, अपने लिए। जबरदस्त ये शहबाज शरीफ साहब ने बातें की। बात यह कि जो हालात हो चुके, जो महंगाई हो चुकी, जो बिजली की कीमतें बढ़ चुकी, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी, उसके बाद हर खाने पीने की चीज़ की, सवारी की, हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी, तो उसके बाद लोग सादगी इख्तियार करेंगे और क्या इख्तियार करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ये मशवरा ना भी देते तो लोगों का हशर हो चुका है, वो यही करेंगे। अच्छी बात यह कि ये पेट्रोल बम जो नज़र आ रहा था कि गिरेगा, बूम होगा, लेकिन वो ईद की वजह से शायद बचा लिया गया है। तो बचत हो गई है। दूसरा, जो शिया उलमा ने बात की और उसके बाद एक तूफान सा आ गया सोशल मीडिया पर कि फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात में उलमाए कराम ये बता रहे हैं कि लबो लहजा बहुत सख्त था, ईरान चले जाओ, जिसको ईरान से मोहब्बत है ईरान चला जाए, पाकिस्तान फर्स्ट, बर्दाश्त क्या क्या नहीं किया जाएगा। इस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा था। फिर अचानक ये हुआ कि फील्ड मार्शल साहब के हक में भी एक मुहिम, और ये जो शिया उलमा बात कर रहे थे और इनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई, उस गुफ्तगू पर जो लोग बात कर रहे थे कि ये गलत किया गया है, ये तरीका नहीं होना चाहिए था बात करते हुए उस ब्रीफिंग में, तो उनको भी जवाब देने लोग आ गए और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, जो उलमाए कराम की गुफ्तगू थी, अल्लामा हसनैन अब्बास गर्देजी साहब की, शिफा नजफी साहब की, फिर उसके बाद दीगर लोगों की जो गुफ्तगू थी, जो उन्होंने बताया कि वहां क्या हुआ है, और फिर उस गुफ्तगू के हवाले से जो चीजें सामने आई, उस पर शहनशाह हुसैन नकवी साहब की, जवाद नकवी साहब की, फिर अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब की, इन सबसे बढ़कर साजिद नकवी साहब की, तमाम की जो गुफ्तगू आई, वो गुफ्तगू बड़ी गम और गुस्से पर मबनी थी कि ये कैसे कहा गया कि ईरान चले जाओ, जिसको ट्रंप से मोहब्बत है, अमेरिका चला जाए, इसराइल चला जाए, सऊदी अरब चला जाए, क्या हम ये कह रहे हैं, तो फिर ये क्यों कहा गया कि ईरान चले जाओ। ये सारा जबरदस्त रद्द-ए-अमल जब आ गया, तो फिर उसके बाद इन तमाम लोगों को जवाब दिया गया, इस गुफ्तगू का जवाब दिया गया, और फील्ड मार्शल साहब के हक में सोशल मीडिया पर ठीक ठाक बात की गई। बात जो है वो जो की गई, उसमें कुछ चीजें कॉमन थी, लेकिन उनसे पहले उस मुलाकात में मौजूद अल्लामा आरिफ फाहिदी साहब क्या बताते हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी की, वजाहती बयान था। अल्लामा आरिफ फाहिदी साहब जो हैं, कुछ 8 मिनट की वीडियो में ये बताते हैं कि फील्ड मार्शल साहब से जो मुलाकात थी, नंबर एक, वो मुलाकात खुशगवार थी। दो, वो ये बताते हैं कि तफसील के साथ तमाम मामलात बताए गए और बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया गया, और पाकिस्तान किस जगह खड़ा है ये भी बता दिया गया। तीन, वो ये बताते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने ये बताया कि ईरान कितना मोहतरम, कितना मुकद्दम है, वो ये भी बताते हैं। चार, वो ये भी बताते हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद जो है, उनसे उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। और ये दीगर उलमा ने भी जिन्होंने तनकीद की, उन्होंने भी बताया कि फील्ड मार्शल साहब ने ये बताया कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब जो है उनसे मोहब्बत करते थे, क्योंकि हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सैयद आसिम मुनीर हैं, तो वो कहते थे कि आप भी अहले बैत अथार में से, मैं भी अहले बैत अथार में से, तो वो इस ताल्लुक की बिना पर मोहब्बत करते थे। और आसिम मुनीर साहब ने ये बताया कि उन्हें भी बड़ी मोहब्बत थी। ये अल्लामा वाहिदी साहब जो हैं वो तमाम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दीगर उलमाए कराम ने गुफ्तगू की, उससे यकसर मुख्तलिफ गुफ्तगू है, क्योंकि उसमें लहजे के बारे में बड़ी शिकायत की गई। ये बताते हैं कि नहीं, लहजा जो है वो बहुत सख्त वाला जो कहा गया था, या मातहतों से जैसे बात की जाती है, या ओहदे के शायान शान गुफ्तगू नहीं थी। उन्होंने कहा ये नहीं था, बल्कि शिकवा था, गिलगित बल्तिस्तान के वाकयात पे शिकवा था कि ये जो किया गया ये नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि हमने भी कहा कि वो रहबर मौज़म की शहादत के बाद कुछ जज्बाती नौजवानों का रद्द अमल था, उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आरिफ आइदी साहब ने फिर यह भी बताया कि उन्होंने क्या क्या तजावीज़ दी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अच्छी रही गुफ्तगू, और पाकिस्तान जो है उसके मुमकिन फैसले क्या हैं, उसकी सूरत हाल क्या है, तो इस हवाले से बात की गई, और पाकिस्तान ने अब तक क्या किया ये बताया गया।
انہوں نے کہا میں نے تو کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب آپ کو بھی اور پاکستان کو بحیثیت اسٹیٹ بھی ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ان کی گفتگو تھی. اب دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب کے حق میں جو ان لوگوں نے مہم چلائی یا بات کی، سب سے پہلا نقطہ کیا آیا کہ یہ جو لوگ باہر آ کر بات کر رہے ہیں شیعہ علماء کرام فیلڈ مارشل صاحب کی گفتگو کے بعد، انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے کیونکہ بریفنگ تھی، بند کمرہ بریفنگ، تو باہر آ کر یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، وہیں جواب دینا چاہیے تھا. اور باہر آ کر یہ باتیں کرنا تو یہ اندر کی بات بتانے والی بات ہے، یہ تو نامناسب ہے. سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، جو علماء کرام اندر گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے گفتگو کی، اس کے بعد افطار کا وقت ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے. اور پھر اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ افطار کے بعد ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کو اپنا مدعا بتا سکیں. لیکن یہ مرحلہ نہیں آیا کیونکہ جب وہ چلے گئے تو پھر ہم کیا بات کرتے. اور پھر بتایا گیا کہ وہ نماز تراویح کے لیے چلے گئے ہیں، تو ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. دوسرا، بریفنگ کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ جو اہم ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بریفنگ دیتے ہیں، اس بریفنگ کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام آگے بتایا جائے. لوگ آتے ہیں اور آ کر جو اس بریفنگ میں شرکت کرتے ہیں وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بریفنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک اہم شخصیت سے، حساس شخصیت سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس سے گفتگو میں یہ باتیں ہوئیں اور یہ پتہ چلا. تو وہ پیغام آگے دینے کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ پیغام آگے دیا گیا. اس میں اگر کسی کو لگا کہ پیغام بہت سخت زبان میں، بہت سخت لب و لہجے کے ساتھ دیا گیا، تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پیغام ہمیں یہ لگا کہ نامناسب انداز میں دیا گیا ہے، یہ انہوں نے بتا دیا. دوسرا، مزید کیا ہوا کہ اب بعض سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بعض صحافی انہوں نے آ کر یہ بات کی کہ ٹھیک ہی تو ہے، پاکستان اپنا فیصلہ کرے گا. ہاں تو ٹھیک ہے، پاکستان اپنا فیصلہ کرے، میں اس پوائنٹ پر آؤں گا، پاکستان اپنا فیصلہ کرے. کچھ لوگوں نے بڑے جذباتی انداز میں جواب دیا کہ جس آرمی چیف نے انڈیا کو شکست دی اس پہ اٹیک کرتے ہو، شرم کرو. جس آرمی چیف کو سید علی خامنائی نے کہا کہ میرا آپ کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے سید ہونے کی بنا پر، اور محبت کا اظہار کیا سید علی خامنائی شہید نے، اس پہ اٹیک کرتے ہو، شرم کرو. جو آرمی چیف حافظ قرآن ہے اس پہ اٹیک کرتے ہو، شرم کرو. ایک تو یہ والا ریئیکشن تھا. دوسرا یہ جو تھا نا کہ ریاست پاکستان کے فیصلے کی بات، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ بیرونی دنیا سے، پڑوسیوں سے، دیگر ممالک سے تعلقات کا معاملہ ہے تو وزارت خارجہ اس سلسلے میں بتائے، یہ تمام علماء کرام کو، تمام لوگوں کو بتائے. اچھا، چونکہ یہ شیعہ علماء کرام کے لیے بریفنگ تھی تو وزارت مذہبی امور کو انوالو ہونا چاہیے تھا، وہ بات کرے. پھر اس کے بعد اس میں چونکہ سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ کی بھی بات ہے تو وزارت دفاع اس سلسلے میں بات کرے. پاکستان کے اندر پہلے بھی ریئیکشن آیا ہے، آگے بھی ایک ریئیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ کسی طرح کے حالات کی صورت میں ریئیکشن آ سکتا ہے تو وزارت داخلہ بات کر لے. اور ان تمام سے کیا گفتگو ہوئی اس کے لیے وزارت اطلاعات موجود ہو تاکہ وہ آگے بتا بھی دے. تو یہ ریاست کے ان وزراء کے، حکومت کے ان وزراء کے کرنے کا کام ہونا چاہیے تھا میری رائے میں. دوسرا، اس سے پہلے ہو یہ کہ یہ تمام سیکیورٹی بریفنگ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حکام پارلیمان کو دیں تاکہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں. ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی کہ ہم یمن کی جنگ میں بالکل الگ رہیں گے، الگ تھلگ رہیں گے. تو وہ بھی پارلیمان کا فیصلہ تھا، فیصلہ پارلیمان کا، جس کا مطلب ہے پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہو، پاکستان کے عوام طے کریں کہ پاکستان کیا کرے گا. تو یہ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے تھا. زیادہ بہتر انداز اس فیصلے کا ممکنہ طور پر یہی ہے اور اسی طرح سے اس چیز کو ہونا چاہیے تھا. چونکہ انہوں نے بریفنگ دی ہے تو ان کے حق میں علامہ عارف واحدی صاحب بات کر رہے ہیں، ان کے لہجے سے شکایت ہے تو ان کے لہجے کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے، یہ اسی بنا پر ہے. اس کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا، اس جنگ کے حوالے سے کچھ چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. آسٹریلوی وزیر اعظم جو ہیں اینتھنی البانی، وہ مسجد میں گئے. وہاں پر کچھ دیر تو وہ جو تقریب تھی نماز عید کے سلسلے میں وہ گئے تھے تو مبارکباد دینے کے لیے وہ ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد انہیں شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا کہ تم یہ جو غزہ میں بچوں کے قاتل ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہو، نیتن یاہو کا ساتھ دے رہے ہو. ایران میں جو بچیوں کی شہادت ہوئی، 2400 کے قریب شہادتوں کی بات کی جا رہی ہے، اب تو تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، شرم کرو. اور ٹھیک ٹھاک احتجاج ہوا. اینتھنی البانی کے اس احتجاج میں ایک شخص ذرا زیادہ غصے میں آ گیا، اس کو اٹھا کر سیکیورٹی کا ہم باہر بھی لے کر چلے گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، میں ویلکم کرتا ہوں. یہی ہوتا ہے
احتجاج کو ویلکم کیا جاتا ہے اور احتجاج کی آپ کو اجازت دی جاتی ہے. تو یہ ایک اچھی ان کی طرف سے جیسچر اچھا تھا، لیکن وہ ساتھ دے رہے ہیں ایک ظالم کا، تو احتجاج ہوا، ٹھیک ٹھاک احتجاج ہوا. دوسرا، آپ دیکھیے کہ چیک ریپبلک میں ایک فیکٹری کو جو اسرائیل کے لیے اسلحہ بناتی تھی اس پہ حملہ کیا گیا اور وہ تمام چیزیں روک دی گئیں. وہاں ڈرون تیار کیے جاتے تھے اور اس پر اٹیک کر کے ایک گروہ نے جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے بچوں کے ساتھ اس پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کیا، تو ریئیکشن پوری دنیا سے آ رہا ہے. اس کے بعد مجتبیٰ خامنائی صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے. وہ پیغام جو ہے وہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے اس لحاظ سے ہے کہ غلط اندازہ لگایا گیا، ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا گیا. ایران جواب دے رہا ہے، ایران جواب دے گا اور بھرپور جواب دے گا. اور ابھی تو ایران کے حکام یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طاقت کا کتنے فیصد استعمال کیا. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے جو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ جو تیل تنصیبات پر حملے ہوئے اس کے بارے میں بھی عباس عراقچی صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم نے تو ابھی فریکشنز میں اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے. تو اب آپ کو اتنے دن گزرنے کے باوجود خبر آتی ہے کہ پہلی بار اس والے میزائل کا استعمال کیا گیا. یہ اب تک ہوا ہے، ہمارے سامنے کئی بار ہوا کہ حاج میزائل کا استعمال پہلی بار کیا گیا، اور اسی طرح سے 2 میزائلز اور ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کا استعمال پہلی بار کیا گیا. تو ایران کہہ رہا ہے کہ میزائلز کی، ڈرون کی تیاری کا عمل جنگ کے ساتھ ساتھ جاری ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. یہ معاملہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان کے حوالے سے جو سچویشن ہے اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات 2 برادر ملک ہیں، بہتر ہونے چاہیے. اور ان حالات میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ثالثی کروا دیتے ہیں، افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ہم ادا کر دیتے ہیں. چیزیں بہتر ہونی چاہیے دونوں برادر ملکوں کے درمیان، اس کے لیے ہم کردار ادا کر دیتے ہیں. تو یہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کا پیغام ہے. اس پیغام کو پاکستان میں بڑے زبردست انداز میں ویلکم کیا جا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.